السلام علیکم۔ موجودہ حکومت لانگ مارچ کی وجہ سے شدید خوف کا شکار ہو چکی ہے۔ مختلف طرح کی لسٹیں بنائی جا رہی ہیں، دیکھا جا رہا ہے کہ گیسٹ ہاؤسز میں کتنے لوگ ہیں، کہیں ٹھہر رہے ہیں تو وہاں چھاپا مارا جائے۔ کئی جگہوں پر بتایا جا رہا ہے کہ جناب جیلوں میں الگ سیل بنائے جا رہے ہیں کہ سیاسی شخصیات کو وہاں رکھنا ہے، کس کس جگہ پر لانگ مارچ کو روکنا ہے اور کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے، یہ سب اس وقت ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حکومت کی ساری توجہ، ساری مشینری صرف اور صرف اس چیز پر لگی ہوئی ہے کہ عمران خان کا راستہ کس طرح سے روکنا ہے۔ عوام کے حوالے سے کچھ نہیں ہو رہا۔ عوامی اگر آپ نے بات کرنی ہے، ملک کی خاطر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، ملک کو تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ خود وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ IMF چاہتا ہے کہ ہم معیشت کو سست کر دیں، جو کہ کر دیا گیا ہے شرح سود بڑھا کر۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ایک اور معاملہ جو وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل پر جو سبسڈی دی اس کے لیے کوئی رقم نہیں رکھی ہوئی تھی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محترم آپ پھر یہ سبسڈی کس طرح جاری رکھے ہوئے ہیں اگر کوئی رقم نہیں تھی تو، اور اتنا غلط تھا تو آپ نے کیوں جاری رکھی ہوئی ہے؟ یہ کچھ سوالات ہیں۔ اسی دوران میں خبر یہ آتی ہے کہ حکومت نے آخرکار نہ چاہتے ہوئے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم اب مدت پوری کریں گے، جبکہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں مدت دور کی بات ہے، یہ عدت بھی پوری نہیں کر سکتے۔ ایسا کیا ہوا؟ اب شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ جی زرداری صاحب جو ہیں صرف وہ آڑے آ گئے ہیں، ورنہ جلد الیکشنز کے لیے باقی لوگ تو تیار تھے، یعنی نون لیگ تو تیار تھی۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں، حتیٰ کہ رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف اور دیگر لوگ یہ سب بیانات دے چکے ہیں، واضح بیانات دے چکے ہیں کہ جی ہمیں الیکشنز میں چلے جانا چاہیے، ہم جناب یہ عمران خان صاحب کا بوجھ یا ان کا کیا ہوا گند ہم کیوں سر پر اٹھائیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کے فیصلے ہم نہیں لے سکتے، مشکل فیصلے لینے کے لیے ہمیں ابھی تو 5 سال چاہیے ہوں گے اور 1.5 سال میں ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، اس طرح کی باتیں۔ تو زرداری صاحب نے ان کو پھر کس بات پر منایا ہے؟ ایک تو زرداری صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں بڑی بدنامی ہوگی، ہر ایک سے جا کر ملے، انہوں نے حوصلہ دیا شہباز شریف کو اور نواز شریف کو، کہا کہ اس طرح ہم بڑے برباد ہو جائیں گے، سب نے مل کر فیصلے کیے ہیں، آپ حوصلہ کریں، کچھ نہیں ہوتا، ہمت کریں۔ دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں اگر یہ آ گئے دوبارہ تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا جتنا عرصہ ہے کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ہم دبانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہمارے لیے بچت کا واحد راستہ ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے رانا ثناء اللہ کو کہا ہے کہ پوری طرح سے تیاری رکھو کس طرح سے لانگ مارچ کو فیل کرنا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ دیکھیے کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں، کچھ علاقے سیل کر دیے گئے ہیں، راستے بند کیے جا رہے ہیں، پل بند کیے جا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے روکا جائے، کوئی نہ آ سکے اسلام آباد، لانگ مارچ کو ناکام بنانا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح سے لانگ مارچ کو ناکام بنایا جائے گا یا کامیاب بنایا جائے گا؟ عمران خان صاحب تو جیت رہے ہیں، وہ تو واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ان کے دور میں جتنے لانگ مارچ ہوئے، دھرنا حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیا اور اپنے شوق سے دیا، اور جتنے دن چاہتے تھے اتنے دن دھرنا جاری رکھا، ان کو کسی نے نہیں روکا، بلکہ ان کو وہاں پر پوری طرح سے سہولیات دی گئیں۔ جب وہاں پر بارش ہوئی، پریشانی آئی تو ہر طرح سے وہاں پر سہولت حکومت کی طرف سے دی گئی۔ عمران خان صاحب نے وہاں پر اسلام آباد انتظامیہ کو یہ حکم دیا تھا بطور وزیر اعظم کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے۔ اس کے علاوہ PDM نے بھی لانگ مارچ کر کے دیکھ لیا، پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہوا، حتیٰ کہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسلام آباد پہنچ کر کہا کہ جی اب عدم اعتماد آ گئی ہے، ہم کامیاب ہو گئے ہیں، پارلیمنٹ میں معاملہ چلا گیا ہے اور ہمارے لانگ مارچ کے اثرات یہ ہیں کہ جی پٹرول سستا ہو گیا، یہ حکومت چلی گئی۔ تو عمران خان نے تو نہیں روکا۔ اس کا مطلب اگر آپ کے لانگ مارچ کی وجہ سے حکومت چلی گئی تو عمران خان نے حکومت جانا گوارا کر لیا، لیکن آپ کو نہیں روکا۔ اب عمران خان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ اتنا زیادہ خوف کیوں ہے جبکہ آپ کی تو اتنی زیادہ اتحادی جماعتیں، سندھ میں بھی حکومت ہے؟ اب زرداری صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی طور پر سندھ حکومت کو نہیں چھوڑنا چاہتے، ابھی 1.5 سال پڑا ہوا ہے، 1.5 سال، یعنی مزید کابینہ بھی ہے، پریولیجز بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور پھر ان کو نظر آ رہا ہے کہ وفاق میں ان کو دوبارہ شاید موقع نہیں ملے گا وزارتیں انجوائے کرنے کا، اور یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اگلے الیکشن ہوتے بھی ہیں تو زیادہ سے زیادہ ان کی سندھ میں ہی حکومت بنے گی، وفاق میں تو بہت مشکل ہے۔ ہاں دوبارہ اس طرح کا سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی جائے تو تب الگ بات ہے، لیکن وہ بھی بڑا مشکل ہوگا، ہر پارٹی چاہے گی، کوئی وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے زرداری صاحب ہر صورت میں موجودہ حکومت یا اس سیٹ اپ کو چلانا چاہتے ہیں، اس کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے وہ کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن جب یہ پکڑ دھکڑ ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب تو جیت جائیں گے، اور ابھی تو جس طرح سے صحافیوں کو پکڑا گیا ہے، ارشد شریف صاحب کے خلاف مقدمات، سمیع ابراہیم صاحب کے خلاف مقدمات، اور ایک نہیں کئی مقدمات، اس کے علاوہ عمران ریاض خان کے خلاف مقدمات، صابر شاکر کے خلاف مقدمات، اور جناب مختلف شہروں میں، سندھ کے مختلف شہروں میں مقدمات، بلوچستان کے مختلف شہروں میں مقدمات جن کی کوئی بیسس نہیں ہے، جب یہ درج کیے جا رہے ہیں اور ان کا دفاع نہیں حکومت کر پا رہی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے گرفتاری سے روک دیا ہے، نظر آ رہا ہے کہ سارے جعلی مقدمے ہیں، تو پھر کس بنیاد پر لوگوں کو روکا جائے گا؟
یعنی یہ کہا جائے گا کہ جی خدشہ تھا کہ امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے ہم نے گرفتاریاں شروع کر دی ہیں. کس طرح سے یہ حکومت جسٹیفائی کر سکے گی؟ تو امن و امان کی صورتحال تو یہ خود خراب کر رہے ہیں. اور پھر جہاں تک بات ہے فیصلوں کی، وہ ان سے ہو نہیں رہے، سوائے اس کے کہ جی عمران خان کا راستہ روکنا ہے، سارے اس طرف لگے ہوئے ہیں. ایک اور چیز بڑی دلچسپ نظر آ رہی ہے کہ ان سے کچھ فیصلوں کی جو توقع تھی، مثال کے طور پر کہ جی ہم چلیں آئی ایم ایف کی طرف جائیں گے. مفتاح اسماعیل صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کو جو کچھ کہا ہے ہم اس پر عمل درآمد کریں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پیٹرول نہیں مہنگا کر سکتے، ہم منانے کی کوشش کریں گے، میں کامیاب ہو کر آؤں گا. اب یعنی اس پر آئی ایم ایف شدید ناراض ہے کہ آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے ساتھ ڈرامے کر رہے ہیں. اب اگر آشیرواد آ بھی جاتی ہے امریکہ کی تو کیا آئی ایم ایف اپنی شرائط سے پیچھے ہٹے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کیا سوچ ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ندیم افضل چند صاحب جو کچھ عرصہ پہلے دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر چکے ہیں، وہ بھی ایک انٹرویو میں یہ مان چکے ہیں کہ موجودہ حالات میں سب سے زیادہ فائدہ عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب نیوٹرل تو معاملات ہو رہے ہیں مگر مزید کرنے کی کوشش ہے. پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب اب نون لیگ اس لیے پریشان ہے کہ سارا گند جو ہے وہ ان کے اوپر ڈل گیا ہے، یہ وہ مان رہے ہیں. اور انہوں نے نون لیگ پر شدید تنقید بھی کی ہے کہ جی کبھی بھی مشکل حالات میں نون لیگ کو حکومت ہی نہیں ملی، کرائسس میں کبھی حکومت کی ہی نہیں نواز شریف نے، ہمیشہ بہتر ماحول میں ان کو حکومت ملی اور پیپلز پارٹی کو مشکل میں حکومت ملی. یعنی وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بزدل ہیں اور وہ حکومت سے نکلنا چاہ رہے ہیں. کرائسس کی صورتحال ہے اور وہ اس کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اہلیت نہیں رکھتے، اور پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نے پہلے بھی اس طرح کے حالات دیکھے ہیں. اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں، ٹھہرو، رکو، حالات کنٹرول ہو سکتے ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ہے بقول ندیم افضل چند صاحب کے کہ نون لیگ کو ایک کرائسس صورتحال میں حکومت کا سامنا ہے یا حکومت ملی ہے، ان کو کرائسس کا سامنا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں. تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں پارٹی کے اندر ہی. پھر مفتاح اسماعیل صاحب نے جو کچھ کہا ہے کہ جناب رقم نہیں رکھی ہوئی تھی اور بڑے معاملات خراب چل رہے ہیں اور ہم جا کر پتہ نہیں کتنی کامیابی سمیٹ لیں گے، اس پر سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے بھی جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں اور ان کا لہجہ دیکھیں. لیکن وزیر خزانہ صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ جا رہے ہیں آئی ایم ایف سے بات کرنے اور وہاں بھی انہوں نے فرح گوگی صاحبہ کا ضرور ذکر کیا ہے. اب یہ عجیب بات ہے کہ وزیر خزانہ کی توجہ لگتا ہے کہ معیشت سے زیادہ، یعنی جو اس وقت لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ہے، معیشت کا برا حال ہے، اس سے زیادہ وہ بھی جناب کیسز نکالنے کی کوشش کریں جن کا کچھ بنتا نظر نہیں آ رہا. تو جب آپ کا فوکس اس طرح سے ہوگا، فوکس آپ کا اشتہار بازی ہوگا، نظر آ رہا ہے کہ اشتہار جتنے ہو سکے چھاپے جائیں. آج کے اخبارات میں بھی اشتہار ہیں، اشتہار پر فوکس ہے، کارکردگی پر نہیں ہے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ لانگ مارچ کو اس طرح سے روک پاتے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جتنی کوششیں ہو رہی ہیں لانگ مارچ کو انہوں نے پہلے ہی کامیاب بنا دیا ہے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.